أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير صدق الله العظيم. کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا وہ سب کچھ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تم پر اپنی نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، ظاہری اور باطنی نعمتیں بہا دی۔ ومن الناس من یجادل، اس کے باوجود لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے، یعنی نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی استدلال ہے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی مذہب ہے یا ہماری طرف سے کوئی اور ایسی عطا کردہ چیز ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن اللہ کے بارے میں جھگڑ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں اور انکار کر بیٹھتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سب کچھ تمہارے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہم مسخر کر دیا۔ تسخیر کے عام طور پر دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی قرآن میں استعمال ہوتے ہیں کسی چیز کا تابع بنا دینا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی کے لیے نفع بخش بنا دینا۔ بڑے ہی آسان الفاظ میں نے آپ کو دونوں معنی ذکر کر دیے ہیں۔ جیسے اب ہم سواری پر بیٹھتے ہیں تو ہم دعا مانگتے ہیں سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ ذات جس نے اسے مسخر کر دیا، یعنی میرے تابع کر دیا، میرے قابو میں کر دیا اور میرے بس میں کر دیا، میرے کنٹرول میں کر دیا۔ تو یہ ہے تسخیر۔ اور دوسرا ہوتا ہے کسی چیز سے فائدہ حاصل کر لینا، جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے سورج اور چاند کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اب ظاہر ہے وہ ہمارے تابع تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں نفع دینے پر مجبور ہے، یعنی سورج سے، چاند سے، اسی طرح ستاروں سے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے قابو میں نہیں آ سکتی، لیکن اس کے باوجود انسان اس سے نفع حاصل کرتا ہے کیونکہ اللہ نے ان کو دعوے بنا دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تسخیر کے دو معنی، ایک یہ کہ واقعتاً کسی چیز کو کسی کے دعوے بنا دینا، اور دوسرا یہ کہ نفع بخش بنا دینا کہ انسان جب چاہے اس سے نفع حاصل کر سکے۔ اور فرمایا کہ ہم نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بہا دی۔ ظاہری نعمتوں سے مراد تو یہی اعضائے جوارح بھی ہیں، اور دنیا کے اندر جو بھی نظر آتا ہے، مادیت کا دور ہے تو جو بھی نظر آنے والی چیز ہے وہ ظاہری نعمتوں میں داخل ہے۔ اور باطنی نعمتوں سے مراد مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر عمدہ اخلاق ہے، عمدہ اخلاق ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، الہیت ہے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اور یہ نہیں فرمایا کہ جعل عطا کی، فرمایا اسباغا، ہم نے تو یہ نعمتیں مکمل طور پر تمہارے اوپر بہا دی۔ قرآن میں ہی دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔
تو یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسرے انداز میں اسی بات کو بیان فرمایا، لیکن ساتھ ہی شکوہ بھی گویا کر دیا کہ اس کے باوجود لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم و عمل کے، بغیر کسی دلیل کے، روشن کتاب کے، ہدایت کے جھگڑا کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحتیں آپ نے پڑھی، تو ان کا سب سے پہلی نصیحت توحید پر زور دینا تھا، شرک سے بچانا تھا۔ تو اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے مختلف انداز میں دلائل بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جائے ان کو اتباع کرو اس قرآن کی جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو اتباع کریں گے ان معبودوں کی جس پر ہم نے اپنے آبا کو پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اولو کان الشیطان، کیا اگر شیطان ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہو، کیا شیطان اگر ان کو جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہو، کیا پھر بھی اس کی اتباع کریں گے؟ یہاں تو سوال یہ نشان کر کے چھوڑ دیا، جواب نہیں دیا۔ مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے ہم اسی طرح کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ واضح طور پر غلطی پہ ہوں، اور یقیناً غلطی پہ ہیں۔ تو ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے، سوچ سمجھ دی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، قرآن میں، احادیث نبویہ میں، علماء کے پاس بیٹھے سمجھے، اور پھر اس کے بعد فیصلہ کرے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو شخص اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دے، یعنی اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہی اللہ کی نظر میں نیکوکار ہے، محسن ہے، اچھا ہے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، تھام لیا۔ یہاں عروۃ الوثقیٰ سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام امور کا انجام، یعنی بالآخر بہرحال رب کے سامنے سب نے حاضر ہونا ہے۔ ومن کفر فلا يحزنک کفر، اور جو شخص کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو آپ کو اس کا کفر غم میں مبتلا نہ کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک آنے والی مبلغین کو تسلی بھی ہے کہ بھائی آپ کو پریشانی نہ ہو، آپ کو ان کی ٹینشن نہ ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ بھائی ایمان دینا نہ دینا، ہدایت دینا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا کام واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ کوئی مان لیتا ہے اچھی بات ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے۔ آپ ان کے کفر کی وجہ سے غم زدہ نہ ہوں، کیوں؟ الینا مرجعہم، ہماری طرف ان سب کا لوٹنا ہوگا، فننبئہم بما عملوا، ہم ان کو بتلائیں گے وہ اعمال جو انہوں نے کیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے نمتعہم قلیلا، ہم نے ان کو تھوڑا سا نفع اٹھانے دیا، پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے سخت سے سخت عذاب کی طرف۔ حالانکہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے والا انسان کا ہم، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب ہوگا اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ تو آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، چلو کم از کم اتنا تو تم مانتے ہو کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اگر پھر توحید پر دلائل ہیں کہ اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے۔
تو جو قابل تعریف ہوتی ہے، جو ذات بے نیاز ہوتی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے کسی کے بارے میں کوئی خدشہ لاحق نہیں ہوتا، اور جو قابل تعریف ہے تو وہ ہر اعتبار سے کامل ہوتی ہے، تبھی قابل تعریف ہوتی ہے۔ لہذا ایسی ذات کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو اختیار کرنا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنا، یقیناً یہ مالک اور خالق کے ساتھ دھوکہ بھی ہے اور اس کے ساتھ عہد شکنی بھی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اگر وہ تمام درخت جو زمین میں ہیں، اقلام قلم بنا دیے جائیں، اگر وہ تمام درخت جو زمین میں ہیں قلم بن جائیں، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، اور یہ سمندر، اس کے علاوہ 7 سمندر اور یہ سب کے سب سیاہی بن جائیں، تو بھی اللہ کی تعریف کے کلمات ختم نہیں ہوتے۔ ما نفدت کلمات اللہ، تب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یقیناً وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب درمیان میں ایک آیت میں عقیدہ آخرت کو، بعث بعد الموت کو بیان کر دیا کہ بھئی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے مرنے کے بعد اٹھنا، تو یہ تو تمہارا پیدا کرنا اور تمہیں اٹھانا اللہ کا نفس واحدہ، اللہ کے لیے ایسے ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا، بلکہ ایک جان کو پیدا کرنا، جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے ہی تم سب کو پیدا کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کن فیکون کی طاقت رکھتے ہیں، جب کہیں گے کن ہو جا، اس کام کے بارے میں کہا وہ کام فوراً ہو جائے گا۔ تو ایسی ذات پر بھروسہ نہ کرنا اور ادھر ادھر کی ہانکتے رہنا، یقیناً پھر اللہ بھی وہ سب باتیں سن بھی رہا ہے، سب کچھ دیکھ بھی رہا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تو رات کو دن میں داخل فرما دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، سورج اور چاند کو اس نے مسخر کر دیا، ہر ایک چل رہے ہیں ایک مدت متعینہ تک، اور اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل، یہ اللہ ہے جو حق ہے، یعنی یہ سب کچھ کرنے والا، جو بھی اب تک آپ نے تفصیلات پڑھی، یہ اللہ ہے جو حق ہے، اور وہ معبودان باطلہ جنہیں یہ پکارتے ہیں من دونہ ہی، اللہ کو چھوڑ کر، وہ سب باطل ہیں۔ وان اللہ هو العلی الکبیر، اور اللہ کی ذات ہی بلند و بالا بھی ہے اور بہت بڑی بھی ہے۔